الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ومن أظلم ممن افترى على الله، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ رب العالمین پر کذباً جھوٹ کو گھڑا یا جھوٹ کو باندھا، او کذب بآیاتہ اور اس کی آیات اور اس کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان دو بڑے جو جرائم ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف کوئی ایسی بات منسوخ کر دی جائے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نہ ہو، اور یہی حکم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق بھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کی جو آیات ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہدایت، شریعت، رہنمائی یعنی قرآن اور سنت کی صورت میں آسمان سے نازل فرمائی ہے، اس میں جو رد و بدل کرے یا پھر اس کو انا اور بغض یا پھر غفلت کے اندر آ کے اس کو چھوڑ دے یا اسے جھٹلا دے، تو یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ فرمایا کہ فمن اظلم ممن افترا، کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جس نے اللہ رب العالمین کی ہدایت، شریعت کی اور اس کی طرف سے نازل ہونے والی رہنمائی کی انکار کیا اور اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہوگا ان کے نصیب کا من الکتابی، لکھا ہوا کتاب میں سے۔ یعنی اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جو رب العالمین نے انہیں کتاب دی ہے اس میں سے کچھ حصہ یہ لے لیتے ہیں۔ فرمایا حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے بھیجا ہوا قاصد روح نکالنے کے لیے آتا ہے، یتوفونہم، ان کو فوت کرتا ہے یا ان کی روح قبض کرنے لگتا ہے، قالوا، تو وہ ان کو کہتا ہے این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ تمہارے شریک جن کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے تھے؟ قالوا، تو یہ کہیں گے ضلوا، گم ہو گئے، عنا، ہم سے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور یہ اس دن اپنے آپ پر خود گواہی دیں گے کہ ہم کافر ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی دی ہے، اس کے اندر انسان کو اختیار دیا ہے اور انسان کے یہ بس میں ہے کہ وہ اچھا کرے یا برا کرے۔ جب اس جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پھر انسان کا اس کے جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، پھر اس کا اپنے اوپر بھی کوئی اختیار نہیں چلتا۔ اس کا جو مال ہوتا ہے وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور اس کے جو عہدے اور دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے اس کے کارنامے ہوتے ہیں وہ سب کے سب چند مہینے، چند دن، چند ہفتوں کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، پھر اسے کوئی یاد کرنے والا باقی بھی نہیں رہتا، الا یہ کہ اس نے کوئی ایسا اچھا عمل کیا ہو کہ جو اس کے جانے کے بعد اور لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں یا لوگ اس کو اچھے انداز میں یاد کرتے رہیں۔ فرعون جو تھا وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں اور تم میری عبادت کرو، اور وہ ایسا سرکش تھا، بدبخت تھا جس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ جب اللہ رب العالمین نے اسے سمندر کے اندر غرق کیا تو پھر اس نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ کہنے لگا تو اللہ رب العالمین نے اسے کہنے کی توفیق ہی نہیں دی، اس کے جرم اتنا بڑے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب بھی کافر، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، جب بھی کسی کافر کو، کسی ایسے شخص کو جو اللہ رب العالمین کا نافرمان اور باغی ہوتے ہیں، ان کے پاس ہماری طرف سے فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، تو ان سے پوچھتے ہیں قالوا اینا ما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کو تم دنیا کے اندر اپنا
خدا سمجھتے تھے، جن کو دنیا کے اندر پوجتے تھے، جن کو دنیا کے اندر چڑھاوے چڑھاتے تھے، وہ کہاں ہیں آج تمہارے پاس نظر نہیں آ رہے؟ تو یہ پھر اس دن خود اپنے منہوں سے گواہی دیں گے، قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، یہ اپنے آپ خود گواہی دیں گے تو ہم تو کافر ہیں۔ یعنی کافر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو اللہ رب العالمین کی بات سے انکار کر دیا، ہم نے اللہ رب العالمین کی شریعت نہیں مانی، لہذا اس وجہ سے آج ہمیں یہ عذاب مل رہا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔